بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن عربی سبق نمبر 5۔ آج کے سبق میں ہم 6 مزید الفاظ اور 12 مزید الفاظ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ضمائر متصلہ کے ساتھ 6 مزید الفاظ۔ ضمائر منفصلہ ہوا ہما ہم انت انتما انتم انا نحن، اور ضمائر متصلہ ہو ہما ہم کا کما کم یا اور نون الف نا، یا مکسور اور نون الف نا، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ ان کی مثالیں آپ نفسہ، نفسہما، نفسہم، نفسک، نفسکما، نفسکم، نفسی، نفسنا تفصیل سے آپ پڑھ چکے ہیں۔ آج کے نئے سبق میں ہم پڑھیں گے دونا، لدا، کل، بعض، اقل، اکثر۔ دونا کا مطلب بغیر، لدا پاس، کل پورا، بعض کچھ، اقل بہت کم، اکثر بہت زیادہ۔ یہ الفاظ قرآن پاک میں 779 مرتبہ آئے ہیں۔ اب ان کو ضمائر متصلہ کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں۔ دونہ، دونہما، دونہم، دونک، دونکما، دونکم، دونی، دوننا، لدیہ، لدیہما، لدیہم، لدیک، لدیکما، لدیکم، لدی، لدینا، کلہ، کلہما، کلہم، کلک، کلکما، کلکم، کلی، کلنا، بعضہ، بعضہما، بعضہم، بعضک، بعضکما، بعضکم، بعضی، بعضنا، اقلہ، اقلہما، اقلہم، اقلک، اقلکما، اقلکم، اقلی، اقلنا، اکثرہ، اکثرہما، اکثرہ، اکثرہما، اکثرہم، اکثرک، اکثرکما، اکثرکم، اکثری، اکثرنا۔ قرآن پاک سے مثالیں دیکھ لیں۔ دونا اور لدا۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللّٰہِ، اور پکارو جسے پکار سکو اللہ کے علاوہ، اللہ کے بغیر۔ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور پایا ان دونوں نے اس کے شوہر کو دروازے کے پاس، لَدَى الْبَابِ۔ دونا اور لدا کی مزید مثالیں۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان کے علاوہ دو باغ اور ہوں گے۔ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ، اور تحقیق ہم نے احاطہ کیا تھا جو اس کے پاس تھا۔ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا، کہ تم نہ بناؤ میرے سوا کسی اور کو کارساز۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ، اور تم نہیں تھے ان کے پاس جب وہ اختلاف کر رہے تھے۔ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ، ہم پکارتے تھے تیرے بغیر۔ ما يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ، نہیں بدلی جا سکتی بات میرے پاس۔ کلن اور بعضن، یہ قرآن پاک میں 531 مرتبہ آیا۔ کلن سب، کلن قد علم صلاتہ و تسبیحہ، سب نے یقیناً جان لیا اپنی نماز اور اپنی تسبیح۔ بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض دوسرے بعض کے دشمن ہوں گے۔ بعض یعنی کچھ۔ کلن اور بعضن کی مزید مثالیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ إِنَّ الْأَمْرَ كُلُّهُ لِلَّهِ، إِنَّ الْأَمْرَ كُلُّهُ لِلَّهِ، وَلَا يَتَّخِذْ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا فَإِنَّ مِنَ بَعْضِكُمْ بَعْضًا أَقَلُّ وَأَكْثَرُ، قرآن پاک میں 82 مرتبہ استعمال ہوئے۔ مثال دیکھیں۔ انا اقل منک مالا بل اکثرهم لا يعلمون، انا اقل منک مالا، میں بہت کم ہوں تم سے مال میں، بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اقل اور اکثر کی مثال۔ انا اقل منک مالا وولدا فإن كانوا اکثر من ذلك من اضعف ناصرا واقل عددا وانا اکثرکم وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اس کے بعد آ جائیں جی اس سبق میں مزید آپ کو ہم بتاتے ہیں 6 مشہور رشتے۔ ابن باپ، امن ماں، ابن بیٹا، بنتن بیٹی، اخن بھائی، اختن بہن،
یہ الفاظ بھی قرآن پاک میں 171 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں۔ ضمائر متصلہ کے ساتھ ان کو اس طرح پڑھیں گے: ابوہ ابوہما ابوہم، ابوک ابوکما ابوکم، ابی ابونا، امہ امہما امہم، امک امکما امکم، امی امنا۔ اسی طرح آخر تک سب کے گردان پڑھیں، پریکٹس کریں۔ اب دیکھ لیتے ہیں جی قرآن پاک سے مثالیں۔ ابن اور امن 67 مرتبہ قرآن پاک میں استعمال ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، یہ ضمیر متصلہ کے ساتھ آیا۔ یوم یفر المرء، جس دن بھاگے گا آدمی، من اخیہ، اس کے بھائی سے، یعنی اپنے بھائی سے، و امہ، اور اس کی ماں سے، و ابیہ، اور اس کے باپ سے، و صاحبتہ، اور اس کی بیوی سے، و بنیہ، اور اس کے بیٹے سے۔ ابن امن، ابن بنت، ما المسیح ابن مریم الا رسول، وما مریم ابنت عمران۔ یہ اسی طرح اس کی قرآن پاک سے مثالیں ہیں۔ ان ابنک سرق ان انکحک احدی ابنتی ربی ان ابنی من اہلی وخرقوا له بنین وبنات وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي۔ اسی طرح اخن اور اختن، یہ 62 مرتبہ قرآن پاک میں استعمال ہوئے۔ اخ بھائی، اختن بہن، وَلَهُ اخن او اختن یا اخت ہارون، فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّي الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ۔ الحمدللہ آپ نے اس سبق میں 12 نئے الفاظ سیکھے جو قرآن شریف میں 950 مرتبہ آئے ہیں۔ قرآن کریم میں ان کو تلاش کر کے ان کی پوری گردان پڑھیں اور ان کا معنی یاد کریں۔